لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع العقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، والسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ، والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطٰہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین۔ المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھے۔ عزیزان محترم، سلسلہ مجلس مختار کمیٹی کی جانب سے جو یہاں پہ منعقد ہے، جس میں جو موضوع لے کے ہم چلے ہیں، اسلام کی مائناز ہستیاں، اسلام کی وہ ہستیاں کہ جن کا احسان اسلام پہ ہے، ان پر روشنی ڈالنا مقصد تقریر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جناب ابو طالب کا ذکر کیا تھا، اور جناب ابو طالب کا اتنا بڑا احسان ہے اسلام پر اور بانی اسلام پر کہ جن کا جتنا بھی تذکرہ کرو کم ہے۔ لہٰذا دنیا نے چاہا کہ اس ہستی کو چھپا دیا جائے، طرح طرح کے الزام تراشے گئے، کفر کے فتوے لگائے گئے، لیکن کیا کہنا مولا علی کے اس والد محترم کا کہ آج بھی آفاقی ہستی کی طرح چشم فلک پر چمک رہا ہے۔ آپ دیکھیے، انشاءاللہ اگر آپ مکہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک راستہ ملے گا بالکل مکے کے باہر سے، جس کو رنگ روڈ کہا جاتا ہے۔ ایک وہ راستہ جو مکے کے اندر سے گزرتا ہے۔ جو راستہ مکے کے اندر سے گزرتا ہے، وہاں پہ آپ بورڈ دیکھیں گے کہ نان مسلمس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ، کہ غیر مسلمان اور
کتے جو ہے اندر نہیں آ سکتے. یہ مکے کے لیے بھی ہے، مدینے کے لیے بھی ہے. نان مسلمز کے لیے وہ سڑک ہے جو باہر سے گزر جاتی ہے، مکے کے اندر نہیں جاتی. ہم نے کہا کیا وجہ ہے کہ اندر کی طرف سڑک جو ہے اس میں سے نان مسلمز نہیں جا سکتے، کافر اندر نہیں جا سکتا؟ تو کہنے لگے یہ حرمت کعبہ کو باقی رکھنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، وہ محترم گھر ہے جسے خلیل نے بنایا تھا، لہٰذا اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے ہم کافروں کو مکے کے اندر بھی آنے نہیں دیتے. توجہ رکھیے گا، کافر مکے کے گلیوں میں نہیں گھوم سکتا، کافر مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. خانہ کعبہ تو بہت دور کی بات ہے. تصور کعبہ یہاں پہ نہیں، یہاں پہ صرف مکے کی گلیوں کی بات ہو رہی ہے. کافر مکے کے اندر نہیں جا سکتا. لیکن یہ قانون بنایا کس نے؟ یہ کچے پکے مسلمانوں نے. تو جو ہے نا آپ کی، یہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا، کہیں شریعت میں حکم نہیں آیا کہ مکے کے اندر کافر کو داخل ہونے نہیں دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے یہ قانون بنایا. کیوں بنایا؟ بھئی اس لیے بنایا کہ کعبہ کی حرمت قائم رہے. تو آج مسلمانوں کو کعبہ کی حرمت کی کتنی فکر ہے کہ چونکہ کعبہ مکے میں ہے لہذا کافر مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو میں یہاں پہ چل کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمانوں کو کعبہ کی حرمت کا اتنا خیال ہے تو کیا خالق کعبہ کو کعبہ کی حرمت کا خیال نہیں تھا؟ مسلمان کافر کو مکے کے اندر آنے نہیں دیتے تو پھر اللہ نے کافر کے بیٹے کو کعبہ کے اندر کیسے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، کعبہ کو عظمت ملی ہے مولود کعبہ کے بعد. کیا خوب کہا ہے کسی نے، بدن پہ حج کا پیرہن، دلوں میں بغض علی. بدن پہ حج کا پیرہن، دلوں میں بغض علی. تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اب تک کی تقریروں میں میں برابر یہی بتلاتا رہا کہ انسان کی فطرت خدا جانتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے وہ اپنا آئیڈل بنانے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا اللہ نے کیا کیا؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ علی سے محبت کرے، اس لیے کہ علی کی اگر محبت دل میں ہے تو علی اس بلندی کا نام ہے، اس بلندی کا نام ہے جس دل میں علی آ جاتا ہے وہاں پستیاں نہیں رہا کرتی ہے. جس دل میں علی آ جاتا ہے وہاں بغض و نفاق نہیں رہتا. کہ علی سے اگر محبت ہے تو خود بخود انسان ان راستوں پہ چلتا ہے جس پر رحمتیں نازل ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ اجر رسالت جو آپ کو دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے ان کی محبت کے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے.
اچھا یہ محبت اب سے نہیں ہے، یہ محبت اولیت رکھتی ہے۔ جس وقت جناب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو جناب آدم تنہا تھے، ابھی حوا کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ جنت میں رہنے والا آدم تنہائی کا شکار تھا کہ پروردگار میں تنہا ہوں، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ تب اللہ نے حوا کو پیدا کیا، اور جب حوا جناب آدم کے سامنے آئی ہیں تو آدم کی نگاہ جیسے حوا پہ پڑی تو جناب آدم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ نے کہا اے آدم اس طرح نہ دیکھو، پہلے مہر ادا کرو۔ کہ پروردگار مہر کیا ہے؟ کہا حوا کی مہر یہ ہے کہ 7 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو۔ اب جناب آدم خوش ہو گئے کہ صلوات کیسے بھیجنی چاہیے، تو سلیقہ صلوات جبرائیل نے آ کے بتایا کہ کہے آدم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جناب آدم نے 7 مرتبہ صلوات بھیجے۔ جناب آدم کہتے ہیں میں جب صلوات پڑھ رہا تھا تو پورے جنت کا پتا پتا میرے ساتھ صلوات پڑھ رہا تھا۔ ذرہ ذرہ میرے ساتھ صلوات پڑھ رہا تھا، اور جب صلوات کی صدائیں چاروں طرف سے آ رہی تھی کہ پروردگار یہ کون ہے کہ جس کی شان میں اگر صلوات پڑھا جائے تو ایک ایک ذرہ صلوات پڑھ رہا ہے، کہ آدم تمہیں نہیں پتا اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ یہ جنت خلق ہوتی، نہ تم پیدا ہوتے، نہ یہ چاند و سورج ہوتے، نہ یہ کہکشاں ہوتی، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ افلاک ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ فرشتے ہوتے، نہ یہ تسبیح ہوتی، نہ یہ تحلیل ہوتی، نہ یہ عبادت ہوتی، نہ یہ رکوع ہوتا، نہ یہ سجدے ہوتے، اگر ہے ان کے صدقے میں۔ اب جناب آدم کو جستجو شروع ہوئی کہ اتنی عظمت والے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کون؟ کہ جبرائیل ذرا آدم کو جنت کی سیر کراؤ۔ جبرائیل لے کے چلے، جنت میں ایک مقام پہ پہنچے جو سب سے بلند تھا، دیکھا کہ ایک نور کا مقام ہے، اس مقام پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک نور کا تخت ہے، اس پہ ایک نور کی شہزادی جلوہ افروز ہے۔ دیکھیے ہمارا رشتہ کہاں سے ہے، ہمارا رشتہ کہاں سے؟ اب جناب آدم جنت کو دیکھ کے حیرت نہیں کرنے والا، باغات کو دیکھ کے حیرت نہیں کرنے والا، جب اس نور کو دیکھا تو ایک مرتبہ آنکھیں چندھیا سی گئی۔ جبرائیل یہ ہے کون شہزادی؟ یہ ہے کون شہزادی؟ کہا اس شہزادی کو زہرا صلوات اللہ علیہا کہتے ہیں۔ کہ آدم یہ جو شہزادی ہیں ان کے سر پہ ایک نور کا تاج ہے، یہ تاج کوئی اور نہیں، ان کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور یہ جو گلے میں ہیکل ہے، یہ ہیکل کوئی اور نہیں، ان کے والد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کانوں میں جو گوہر چمک رہے ہیں یہ حسن و حسین ہے۔ تو اب اس کے بعد جناب آدم نے کہا پروردگار جب ایسی ایسی ہستیاں تھیں تو پھر ملائکہ کو تو نے حکم کیوں دیا تھا کہ وہ میری طرف رخ کر کے سجدہ کریں؟ کہ آدم یہ تمہارے جسم کی
کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ادھر رخ کرنا پڑا، بلکہ جب ان انوار کو ہم نے تمہارے جسم میں داخل کیا کہ مالک یہ نور میرے اندر ہیں، کہا ہاں بالکل، اسی وجہ سے تو ہم نے تمہاری طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کعبہ کی طرف سجدہ کیوں کیا جاتا۔ کعبہ پہلے سجدگاہ عالمین نہیں تھا، ولادت امیر المؤمنین کے بعد جب رسول کے دل میں خیال آیا کہ کاش کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے تو حکم ہوا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو جناب آدم نے کہا پروردگار اگر یہ میرے جسم کے اندر ان کے انوار ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کس جگہ ہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے پنجے کو سامنے کرو۔ جناب آدم نے اپنے پنجے کو سامنے رکھا۔ اب جیسے رکھا تو یہ جو انگشت شہادت ہے اس میں نور محمدی چمکا، اس کے بعد کی انگلی میں نور علی چمکا۔ اچھا مجھے پتا نہیں یہ انگلی کیوں تھوڑی بڑی لگتی ہے۔ اس کے بعد کی انگلی میں نور جناب سیدہ چمکا، چھوٹی انگلی میں نور امام حسن چمکا، انگوٹھے میں نور حسین چمکا۔ ابھی انگوٹھے میں ہی کیوں نور حسین؟ انگوٹھے کی اہمیت یہ ہے کہ کائنات میں کوئی دستخط فورج کیا جا سکتا ہے لیکن انگوٹھے کا نشان فورج نہیں کیا جا سکتا، یعنی انگوٹھے کی جگہ کوئی دوسرا انگوٹھا لے نہیں سکتا، تو حسین کی جگہ کوئی کیسے لے سکتا؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں میں آپ کو، دنیا میں دیکھیے لوگ نام رکھتے ہیں تو نام پہلے سے ہوتے ہیں، وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، جو چیز پسند جس کو آ جائے۔ مثلا کسی کا نام بادل رکھ دیا، کسی کا نام سورج رکھ دیا، کسی کا نام چاند رکھ دیا، کسی کا نام ورشا رکھ دیا، توجہ ہے نا آپ کی، یا کسی کا نام روز رکھ دیا، کسی کا نام للی رکھ دیا۔ یہ نام پہلے سے ہیں، ہمیں پسند آئے ہم نے بچوں کو رکھ دیے، یا عربی میں سیف نام رکھ دیا، اسد نام رکھ دیا۔ یہ سارے نام چیزوں کے ہیں، شے کے نام کو ہم نے دیکھا، ہمیں وہ چیز پسند آئی، ہم نے اپنے بچوں کا وہ نام رکھ دیا۔ لیکن یہ جو پنجتن کے نام ہے نا، اس کو اللہ نے رکھے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک عجیب بات ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ کائنات میں جتنے نام ملیں گے سب اشیاء کے نام ہیں، لیکن پنجتن کے جو نام ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ نے اشیاء کے نام نہیں رکھے، صفتوں کے نام رکھے۔ محمد حمد سے بنا ہے، اور بلندی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس بلندی کو محمد کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ نام محمد۔ علی، علی کا نام اونچائی، علی اونچائی کو کہتے ہیں، اونچائی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے علی بھی اونچائی ہے، ذکر علی بھی اونچائی ہے، اس لیے علی کا ذکر کبھی نیچے بیٹھ کے نہیں کیا جاتا، جب بھی کیا جاتا ہے تو بلندیوں سے کیا جاتا ہے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہہ دیا کہ جناب میثم نے جب علی کا تذکرہ کرنا چاہا تو اونچائی کو سلیکٹ کیا، کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے۔ میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو علی کا مطلب اونچائی۔ فاطمہ فتن سے بنا ہے، فتن کہتے بچا کر لے جانے والی کو، فاطمہ فتن بچا کر لے جائے۔ جب پوچھا گیا فاطمہ کس لیے رکھا گیا، کہ یہ اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہے۔
اسی لیے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور جو بچاتا ہے فطرت اس سے محبت کرتی ہے۔ کسی نے غربت سے بچا لیا، آپ اس سے محبت کریں گے۔ کسی نے مصیبت سے بچا لیا، آپ اس سے محبت کریں گے۔ کسی نے تکلیفوں میں بچا لیا، آپ اس سے محبت کریں گے۔ کیوں؟ فطرت ہے محبت کرنا۔ اس سے جو ناصر ہو، مددگار ہو، تو یہ ہے عظمت جناب سیدہ فاطمہ۔ اب اس کے بعد آتا ہے حسن۔ حسن کے لیے یہ ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کہ احسان کرنے والا نہیں، خالص احسان کو نہیں کہتے حسن۔ حسن کا مطلب حسن ادائیگی۔ بھائی دیکھیے، آپ احسان کر رہے ہیں، کسی کو 1 روپیہ دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں؟ کیسے دے رہے ہیں؟ جتا کے دے رہے ہیں، یہ چپکے سے دے رہے ہیں، دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں؟ تو جو ہے نا آپ کی حسن اس ہستی کا نام ہے جو احسان بھی کرتا ہے تو ایسے حسن ادائیگی کے ساتھ کہ سامنے والے کو ذلت نہیں لگتی، فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والا۔ حسن ادائیگی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی لوگ آتے ہیں، ڈونیشنز بھی دیتے ہیں بہت سی چیزوں میں، امام باڑہ بنایا جا رہا ہے، ڈونیشن دیا، لیکن طریقہ جو دینے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ بھئی آپ کے لیے تو ایک اماؤنٹ مل رہا ہے، آپ بنا رہے ہیں، لیکن کس طرح وہ دیا جا رہا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے کوفے سے ایک دشمن آیا، دشمن اہل بیت، آنے کے بعد برا بھلا کہہ رہا تھا۔ جب برا بھلا کہہ رہا تھا تو امام حسن کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فوراً اپنے تلوار کے قبضوں پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا تمہارے سے تعلق نہیں، یہ مجھ سے تعلق ہے، میں جواب دوں گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ کہا کہ دیکھ، لگتا ہے کہ تو مسافر ہے اور تو پہلی مرتبہ مدینے آیا ہے، لہٰذا تو بھوکا بھی ہوگا۔ اپنے غلاموں سے کہا کہ اسے کھانا کھلاؤ، اور سنو، کھانا کھلانے سے پہلے اس کے کپڑے دیکھو بڑے گندے ہو رہے ہیں، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اسے نہلاؤ اور میرے اچھے کپڑے پہناؤ۔ عطائے مولا، میرے اچھے کپڑے، اگر کسی کو معصوم کا رومال بھی مل جاتا ہے تو اس کی عظمت کا بعد میں پتہ چلتا ہے، تو اپنے کپڑے دے دینا کہ میرے اچھے کپڑے پہناؤ، پھر اس کے بعد اسے کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھا چکا تو اب اس کے بعد امام ملاقات کے لیے گئے مہمان خانے میں جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ کہا کہ تو باہر سے آیا ہے، کھانا اور کپڑا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس شہر میں نیا ہے، مارکیٹ فلاں جگہ ہے، تو اگر چاہتا ہے شاپنگ وغیرہ کرنا فلاں جگہ پہ گر گیا۔ کہنے لگا مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے شان میں گستاخی کی تھی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، تو مجھے تھوڑی جانتا تھا، تو مجھے نہیں جانتا تھا، لہٰذا تو وہ بولا جو تجھ سے بلوایا گیا، لیکن آج تو نے ہمیں دیکھ لیا، اب بولنا جو کچھ بولنا چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے مولا آج تک میں نے آپ کے بارے میں اتنا غلط سنا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن آج کے بعد جب میں نے نظروں سے دیکھ لیا مجھ سے بڑا کوئی دوست ثابت نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے حسن ادائیگی، اس طرح سے ادا کرنا کہ سامنے والا جو ہے محب بن جائے۔ مولا کائنات کے سامنے دشمن ہے، جنگ کا ماحول ہے، سنا ہوا واقعہ، جنگ کا ماحول ہے، تلوار ٹوٹی، جیسے تلوار ٹوٹی علی نے ابھی تلوار اٹھائی تھی کہ مولا رک جائیے، اٹھی ہوئی تلوار رکی، کہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے سنا آپ بہت بڑے سخی ہیں۔ کہا کہ تو نے ٹھیک سنا، کہ جو مانگو ملے گا۔ کہاں؟ آپ کی تلوار دے دیجئے۔ اٹھی ہوئی تلوار پلٹی، مولا نے دونوں ہاتھوں میں تلوار لی، عزت کے ساتھ
حسن ادائیگی عطا کرنے کا سلیقہ اس طرح سے دیا کہ جیسے کوئی ایوارڈ دیتا ہے، گھبرا کے دیکھا جنگ کے میدان میں کوئی بھی انسان، دشمن اگر کہے تلوار دے دے وہ نہیں دے سکتا، لیکن ابو طالب کے لال نے اس انداز میں دیا، اب جو نہیں دے سکتے تھے انہیں اعتراض کہ یا علی اگر وہ حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا، کہ کیسے حملہ کرتا، میری تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کا دل میری مٹھی میں تھا۔ یا علی میرے مولا، یا ویسے کیسے حملہ کرتا، اس کا دل میری مٹھی میں تھا۔ کہ کیسے مولا، کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے تلوار ایسے نہیں دے دی، حسن ادائیگی ایسی تھی کہ ایک ادا کو دیکھ کے زندگی بھر کے لیے غلام۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسن ادائیگی۔ ایک شاعر تھا دربار کا، درباری شاعر، اشعار لکھتا تھا، دربار سے پیسے ملتے تھے کہ لکھو علی کے خلاف، لکھتا تھا مولا کے خلاف، پیسے ملتے تھے، بڑا پریشان رہتا تھا۔ اسی کے گھر کے برابر میں ایک مولا کا چاہنے والا بھی رہتا تھا کہ کیا بات ہے بڑے پریشان ہو، کہ کیا بتاؤں پیسہ جو ہے برکت ہی نہیں ہے، بہت پریشان۔ کہ کرتا کیا ہے تو؟ شاعری کرتا ہوں اور پیسہ ملتا ہے۔ کہ کیسی شاعری کرتا ہے؟ کہ علی کے خلاف لکھتا ہوں۔ کہ پھر اس پیسے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس پیسے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کہ ہاں یہی سمجھ میں نہیں آتا، پیسہ ادھر ملتا ہے، کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے اسی میں خرچ ہو جاتا ہے، نہ راشن کے لیے بچتا ہے نہ کچھ۔ کہا کہ ایک کام کر، تو آج سے علی کی شان میں لکھ، کہ دربار میں مار ڈالیں گے مجھے، اگر پتہ چل جائے کہ علی کے لیے لکھ رہا ہوں تو مار ڈالیں گے دربار والے۔ کہ انہیں بتانا ہی مت، انہیں بتانا ہی مت، تو مولا کے شان میں لکھ، مولا کو بتا۔ کہ مولا کے پاس جاؤں گا تو مولا نکال دیں گے، کہیں گے کہ آج کس منہ سے آیا ہے میرے پاس، آج تک میرے خلاف لکھتا تھا، آج کیوں آیا ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گا علی کو؟ تو اس نے مسکرا کے کہا پھر تو نے علی کو پہچانا ہی نہیں۔ کہا میرا مولا سورج کی طرح ہے، سورج جب روشنی دیتا ہے تو یہ دیکھ کے نہیں دیتا کہ ہندو کون ہے مسلمان کون ہے، اور میرا مولا جب عطا کرتا ہے تو یہ دیکھ کے نہیں دیتا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ ایک بار کہہ کے تو دیکھ۔ بیٹھ گیا مولا کی شان میں، کہا کہ میں اچھا قصیدہ لکھنے کی کوشش کروں گا علی کی شان میں۔ اب بیٹھا، بیٹھ کے لکھ تو لیا، اب سوچ رہا تھا دن میں اگر جاؤں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ علی کے دروازے پہ گیا تھا، رات میں جاؤں گا، رات، وہ بھی ایسی رات چنی جس میں چاندنی نہ تھی، اندھیری رات۔ اب یہ سوچا کہ اب میں جاؤں گا تو علی نہ پہچان لے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن علی تو دیکھیں گے، تو کیا منہ دکھاؤں گا علی کو، لہذا میں اپنا منہ چھپا لیتا ہوں تاکہ علی پہچان نہ سکے۔ کالی رات میں کالا کمبل اوڑھ کے علی کے دروازے پہ پہنچا۔ کہتا ہے ابھی میں دروازے پہ پہنچا ہی تھا، دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آئی، اے فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اندر آ جا۔ اب پریشان ہو کے اندر پہنچا، کہا میں نے تو چہرہ چھپایا تھا، علی نے میرا نام، میرے باپ کا نام، میرے دادا کا نام، میرے پردادا کا نام، میرے سگڑ دادا کا نام تک لے لیا۔ اب ایک مرتبہ اندر آ کے کہا یا علی آپ نے میرے اتنے آبا و اجداد کا نام کیسے لے لیا؟ کہ اس سے آگے کے بھی کہتا لیکن تجھے خود یاد نہیں تھا۔ اب ایک مرتبہ اندر آیا،
کہا جب آپ اتنا جان چکے ہیں تو پھر پہچان گئے ہوں گے کہ کیوں آیا ہوں؟ کہا ہاں تو اشعار سنانے آیا ہے نا؟ کہا ہاں مولا اشعار سنانے۔ اچھا یہ بتا یہ اشعار تو سنائے گا یا میں سناؤں؟ کہ مولا یہ تو تازہ کلام ہے، بالکل فریش کلام ہے، کسی کو سنایا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، ابھی ابھی لکھ کے لایا ہوں۔ کہ اگر یقین نہیں آتا تو ایک شعر تو پڑھنا، ایک شعر میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ ایک شعر پڑھتا، علی آگے کا شعر پڑھتے، یہ دوسرا شعر پڑھتا، علی اور آگے کا شعر پڑھتے۔ پریشان ہو کے کہا مولا ہو بہو یہی تو اشعار ہے جو میں نے لکھے، آپ کو کیسے پتا؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ جب میری تلوار 8 نسلوں تک دیکھ سکتی ہے تو میری نگاہ۔ اب اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ سن، جب بھی دنیا میں، عجب جملہ ہے میرے مولا کا، مولا کے چاہنے والوں کے لیے، جب بھی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی اگر میرا نام بھی لینا چاہتا ہے یا میرے فضائل میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو الفاظ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے مجھ سے اجازت لینے نجف چلے آتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام جتنے بھی ہیں اللہ نے رکھے ہیں صفتوں کے رکھے ہیں۔ محمد وہ بلندی جس کی حمد کی جائے، علی وہ اونچائی جس سے آگے کوئی اونچائی نہیں، فاطمہ فتن سے جو اپنی امت کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے، حسن حسن ادائیگی۔ اب سنیے حسین کیا ہے۔ حسین حسین سے بنا ہے، خوبصورتی سے بنا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو جو ہے نا ایک جو حسن ہے اس کے 10 حصے کیے۔ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے۔ کتنے؟ 10 حصے، جس میں سے ایک حصہ انسانوں کو دے دیا۔ یعنی جتنے بھی حسین سے حسین اگر کائنات میں کوئی نظر آئے تو حسن کا صرف ایک حصہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ دوسرا حصہ پانی کو دیا۔ پانی کتنا خوبصورت لگتا ہے، سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ جائیے سکون، آبشاروں کے کنارے جا کے بیٹھ جائیے سکون۔ یہ حسن ہے اللہ کا، جس میں سے ایک حصہ پانی کو ملا، ایک حصہ مولا کہتے پھولوں کو دے دیا۔ حسین سے حسین پھول دیکھ لیجئے، خوبصورت سے خوبصورت پھول دیکھ لیجئے، لیکن وہ حسن کا ایک حصہ ہے۔ ایک حصہ اشجار کو دیا، خوبصورت سے خوبصورت پلانٹس، لیکن حسن کا ایک حصہ۔ ایک حصہ مچھلیوں کو دیا۔ دیکھیے اس زمانے میں میرا مولا کہہ رہا ہے جب مچھلیوں کی خوبصورتی کے بارے میں پتہ نہیں تھا کائنات کو، کتنی حسین مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن کتنی بھی حسین ہو، ایک حصہ ہے حسن کا۔ مولا فرماتے یہ الگ الگ حصے اگر ایک ساتھ ایک جسم میں ڈال دیے جائے جو حسین پیدا ہوتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین اگر کسی کو حسین سمجھتا ہے، خوبصورت سمجھ کر اسے لقب دے دے قمر بنی ہاشم، اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ نے یہ نام ایسے نہیں ملے جیسے ہم نے اور آپ نے رکھ دیے بچوں کے نام، کسی کا نام جمی، کسی کا نام ٹائیگر، نہیں، یہ اللہ نے صفتیں رکھی ہیں، صفتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح سے حسین کے لیے ایک عجیب و غریب صفت بھی ہے کہ آخرت کے شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ آخرت کے شہنشاہ کو، یعنی جس کا حکم فائنل اتھارٹی ہو آخرت میں، اسے حسین کہتے ہیں۔ جسے حسین کی فکر ہے اسے آخرت کی فکر ہے۔
یہ مجلسوں میں آنا ہمارے لیے آخرت کا سامان ہے۔ مجلس حسین میں ہم آتے تو ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آتے، اسی لیے جو حسین کی مجلس میں جو بھی آتا ہے اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ موت سے وہ ڈرتا ہے جو مجلسوں میں نہیں آتا ہے، لیکن جو مجلسوں میں آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آخرت سنوار رہا ہے انسان مجلس حسین میں آ کے۔ عظیم عبادت۔ ہمارے چوتھے سرکار کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مجلس میں جانے کا جو اجر اللہ دیتا ہے، ثواب جو دیتا ہے، اگر پتہ چل جائے تو زندگی بھر صرف مجلسیں اٹینڈ کرتا رہے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک عظیم عبادت کو کہتے ہیں، ایسی عبادت کہ جس کا کوئی کمپنسیشن نہیں، اور جو آخرت کی فکر میں رہتا ہے اسے موت سے ڈر نہیں۔ دیکھیے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب و غریب حکایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی میں ایک آدمی سفر کر رہا تھا، طوفان آیا، کشتی تباہ و برباد ہو گئی۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو اسے ایک کہیں سے تختہ مل گیا، اس کے سہارے وہ تیرتا رہا اپنے زندگی کو بچانے کے لیے۔ آدمی پہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان ہر طرح کی ممکن کوششیں کرتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں۔ تیرتے تیرتے 2-3 دن ہو گئے، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ دیکھا کہ دور چھوٹے چھوٹے پیڑ نظر آ رہے ہیں، ایک امید جاگی، پوری طاقت سے ادھر کی طرف تیرنے لگا۔ تیرتے تیرتے جب پہنچا دیکھا کہ جزیرہ ہے بہت خوبصورت، بہت خوش ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور جزیرے میں پہنچا۔ جیسے جزیرے میں پہنچا اس کے کانوں میں شیر، ریچھ، بھالو اس کی آوازیں آئی۔ اب سچ بتائیے، جو اتنی مشکل سے پہنچا ہو پھر اسے پتہ چل جائے کہ میں کون سی خطرناک جگہ پھنس گیا، اس سے تو پانی میں اچھا تھا، تو اب سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ دیکھا کہ ایک پیڑ تھا تو جلدی سے پیڑ پہ چڑھ گیا۔ اب پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھا ہے، دیکھا کہ ایک اور کشتی وہاں آئی، اس کشتی میں کچھ جنگلی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں بھالے، خطرناک جنگلی، اور ایک شہنشاہ کو قید کر کے لے آئے، ایک بادشاہ کو قیدی بنا کے لے کے آئے۔ اب اس بادشاہ کو لانے کے بعد دیکھا کہ اس بادشاہ کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، ان جنگلیوں نے اٹھا کے اس کو اس جزیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے یہاں مت چھوڑو، یہ خونخوار جزیرہ ہے، یہاں پہ خطرناک قسم کے جانور رہتے، مجھے کھا جائیں گے، مجھے لے جاؤ۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، تجھے ہم یہیں کے لیے لائیں۔ اب اس کے بعد وہ لوگ چاروں طرف کسی کو ڈھونڈنے لگے، کسی کی نگاہ اس پہ پڑی، کہا وہ بیٹھا ہے اس کو پکڑو۔ اب جب جنگلیوں نے اسے دیکھا، اب یہ کیا کرے بیچارہ، دیکھتے دیکھتے 2-4 جنگلی پھرتی کے ساتھ چڑھے پیڑ پہ، اسے پکڑ کے اتار لیا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ کہ اس کو یہاں کیوں لے آئے؟ کہ یہ ہماری قوم کی ریت ہے کہ ہم 1 سال سے زیادہ کسی کو کرسی پہ نہیں رکھتے، ورنہ وہ انسان کرپٹ ہو جاتا ہے، لہذا 1 سال کے بعد ہم لا کے یہ موت کے جزیرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چھوڑ دیتے ہیں اللہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا جیسے تو آ گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ہاں ہم تجھے بادشاہ بنائیں گے۔ کہ کب تک کے لیے؟ کہ 1 سال کے لیے، 1 سال کے بعد تجھے لا کے یہاں پہ چھوڑ دیں گے۔ اب سچ بتائیے، ایسی بادشاہت کسی کو پسند آئے گی جو صرف 1 سال کی ہو؟ اب کیا کرے بیچارہ، لاکھ کہتا ہے نہیں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں، اللہ نے ہمارے لیے تجھے بھیجا ہے۔ اب لے کے گئے، نہلایا دھلایا، شاہانہ لباس پہنایا، لیکن یہ خوش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے بس 1 سال کے بعد پھر وہی ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا جائے گا، جس سے یہ ختم ہی ہو جائے گا۔ اب بڑا پریشان، رات دن پریشان۔ دیکھیے آخرت کی فکر اپنے ذہن میں رکھیے گا، رات دن پریشان، بہت ہی پریشان۔ اب اس کے بعد ایک دن اس نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر اے شہنشاہ تو خوش کیوں نہیں ہے؟ تیرے پاس کنیزیں ہیں، دولت ہے، جاگیر ہے، محل ہے، تخت ہے، سب کچھ ہے، اچھے اچھے کھانے تیرے سامنے، لیکن تو اداس اداس رہتا ہے۔ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا ہے؟ کہ میں کون ہوں؟ کہ تو ہمارا بادشاہ ہے۔ کہ اچھا میں اگر تمہارا بادشاہ ہوں تو جو کچھ میں کہوں گا مانو گے؟ کہ بالکل مانیں گے۔ کہ ایک کام کرو، تگڑے تگڑے نوجوانوں کو لے کے آؤ، 100 جوان آ گئے۔ کہ سب کے ہاتھ میں اچھے ہتھیار دے دو۔ لے لیے۔
کہ ایک 10 کشتی میں سوار ہو کے اس جزیرے میں جاؤ جو موت کا جزیرہ ہے. کہا کیا کرنا ہے ہمیں جا کے؟ کہا جتنے جانور ہیں سب کو مار ڈالو. کہا اتنی سی بات؟ کہا ٹھیک ہے. گئے ایک ایک جانور کو مار دیا. کہا شہنشاہ ہم نے سارے جانور مار ڈالے. کہا سانپ بچھو اس قسم کی جتنی چیزیں اسے بھی ختم کر دو. کہا ٹھیک ہے. پھر گئے سب کا شکار کر کے آگے. کہ اب ایک جانور بھی وہاں نہیں ہے جو موذی ہے. کہ اب ایسا کرو جتنے جھاڑ جھنکاڑ ہے اس کی صفائی کرو. صفائی کر دی گئی. کانٹے دار پیڑوں کو کاٹ کے پھینک دو. پھینک دیا گیا. کہ اب اس کے بعد بہترین باغ کے بیج بو دو. باغ بھی لگا دیے گئے. کہ اب نہریں بناؤ. باقاعدہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے. نہریں بن گئی. اب اس کے بعد بادشاہ اب کیا حکم ہے؟ کہ اب بہترین محل بناؤ. پھر گئے اور بہترین قسم کا محل بن گئے. ساری چیزیں ہوتے ہوتے 9 مہینے گزر گئے. 9 مہینے کے بعد اب بادشاہ نے کہا کیا سب کچھ تیار ہے؟ کہا اب تو باغ بھی بڑا ہونے لگا ہے, محل ہے, سب کچھ ہے. کہ ایسا کرو کچھ غلام لے جا کے چھوڑ دو, کچھ کنیزیں چھوڑ دو, ریشن وشن سب ڈال دو. 10 مہینے میں سارا کام ہو گیا. اب بادشاہ پوچھتا ہے مجھے کب وہاں شفٹ کیا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تک جتنے بادشاہ تھے وہ تو یاد کر کر کے روتے تھے, تجھے انتظار ہے وہاں جانے کا. کہ اب تک جتنے تھے ان کا فیوچر پلاننگ نہیں تھا. میں یہاں بیٹھا بیٹھا سب کچھ وہاں کے لیے کر رہا تھا, لہذا میں نے اس کو سنوار لیا. اب مجھے انتظار ہے کب جاؤں گا. تو اذان محترم محب حیدر کرار جو ہوتا ہے مجلسوں میں آ کے آخرت کی فکر کیا رہتا ہے. وہ نہ نمازیں چھوڑتا ہے نہ مجلس چھوڑتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے اسے انتظار ہوتا ہے میں کب جاؤں گا. اور مولا متقیان کیا کہتے؟ جو میرا چاہنے والا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ موت موت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے میری ملاقات کا ایک بہانہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو اذان محترم میں یہ عرض کر رہا تھا جتنے نام ملیں گے ائمہ طاہرین کے صفتوں پر ہے, صفتوں پہ ہے. اسی طرح سے ائمہ طاہرین نے جن کے نام رکھے وہ بھی صفتوں پہ ملیں گے. اسی طرح سے جو نام عقیل رکھا گیا, دیکھیے کل کی تقریر جناب جعفر طیار پہ تھی, آج کی تقریر انشاءاللہ جناب عقیل. یہ جناب عقیل کون؟ یہ بھی جناب ابو طالب کے لال. دیکھیے میں نے کہا جناب ابو طالب نے ایسے ایسے ہیرے دیے اسلام کے لیے کہ ایک ہیرے کا نام عقیل ہے, ایک ہیرے کا نام جعفر ہے, ایک ہیرے کا نام طالب ہے, اور سب سے عظیم ہیرے کو علی کہتے ہیں. توجہ ہے نا. جناب عقیل مولا کائنات کے بڑے بھائی. جناب عقیل کا نام عقیل اس لیے جناب ابو طالب نے رکھا, انتہائی عقل مند تھے. اب ذرا سوچیں جس کی عقل کی تعریف مجسمہ عقل علی کرے. دیکھیے ہم اور آپ تعریف کر دیں وہ الگ بات ہے, مولا کائنات جس کی عقل کی تعریف کرے, کہتے ہیں کہ اے عقیل میں نے آپ سے زیادہ عقل مند اس زمین پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جس کی تعریف علی کرے جس کے عقل کی, اسے عقیل کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی ہمارا نیچر تو یہ ہے, علی جس سے محبت کرے ہم اس سے محبت کرتے ہیں, علی جس سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کرتے. تو جناب مولا کائنات اپنے بھائی سے انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے. اچھا دوسری بات, ایک اور اہم نقطہ آپ کو بتاؤں. جناب ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. طالب سب سے بڑے, اس کے بعد عقیل, اس کے بعد جعفر, آخر میں علی. چاروں بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق تھا. اس کو یاد رکھیے گا, چاروں بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق تھا. طالب سے 10 سال کے چھوٹے عقیل, عقیل سے 10 سال کے چھوٹے جعفر, جعفر سے 10 سال کے چھوٹے علی.
تو علی میں اور عقیل میں 20 سال کا فرق تھا، اور 20 سال بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے کیوں عقیل کو چنا تھا کہ رشتہ لے کے جائے۔ 20 سال کے تھے، اور جناب عقیل انتہائی سخی بھی تھے، حالانکہ فائنانشلی ان کا ہاتھ تنگ تھا۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے، یہ خاندانی جتنے بھی تھے، جناب ابو طالب کو لے لیجئے، جناب عبداللہ کو لے لیجئے، عبد المطلب کو لے لیجئے، جناب ہاشم کو لے لیجئے، جناب عدنان تک چلے جائیے، یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، سخاوت ان کے گھر سے نکلی ہے۔ یہ نہ صرف جانوروں کے لیے بلکہ پرندوں کے لیے سبیل کرتے تھے۔ جناب ہاشم جو ہے ان کی باقاعدہ سبیل ہوتی تھی، تاکہ یعنی باقاعدہ بڑے بڑے ٹینکس ہوتے تھے جن میں یہ پانی رکھا کرتے تھے پرندے تاکہ آ کے پی کے جائیں۔ حاجیوں کے لیے شربت بنا کے رکھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جناب عقیل تک آیا۔ جناب عقیل کے پاس جب دولت نہیں ہوتی تھی تو پرندوں کو پانی پلایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دعا کر لینا جب دولت آ جائے گی تو تمہیں کھلاؤں گا بھی۔ جناب عقیل کے یہاں کوئی مہمان آتا تو 3 دن سے کم اسے یعنی یہ نہیں کرتے تھے کہ جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کم سے کم 3 دن میرے پاس رہ کے جانا۔ اتنا سخی انسان۔ اور جناب عقیل کے بارے میں رسول اللہ جیسا جو سردار رسالت وہ کہتا ہے کہ اے عقیل انی احبک لحبان، میں 2 وجہ سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ حبن الیکا امی ابو طالب، کیونکہ ایک وہ وجہ کہ میرا چچا ابو طالب تمہیں بہت زیادہ چاہتا تھا، دوسرے یہ اس لیے کہ تیری اولاد میرے بیٹے حسین پر اپنی جان نثار کرے گی۔ کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو اولاد علی، اولاد عقیل کام آئی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اولاد جعفر، اولاد عقیل، اسی وجہ سے کہا گیا، علماء نے بھی کہا نا، کربلا میں 18 بنی ہاشم نہیں، 18 بنی ابو طالب شہید ہوئے۔ جتنے بچے تھے یا تو عقیل کی اولاد سے تھے یا علی کی اولاد سے تھے یا جعفر کی اولاد سے تھے۔ کتنا بڑا احسان جناب ابو طالب کا۔ اور جناب عقیل اس قدر عقل مند تھے، یہ بہترین جینالوجسٹ بھی تھے۔ لیکن اس سے پہلے بتائیں، جناب سیدہ کا ہاتھ تو مولا کائنات نے خود مانگ لیا تھا۔ مانگنے کے بعد ڈیٹ طے نہیں ہوئی تھی، مولا بڑے شرمیلے تھے، آ گئے واپس، کہا کہ میں نے سیدہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ جناب عقیل نے پوچھا چند دنوں کے بعد شادی کب ہے؟ کہ یہ مجھ سے ہوگا نہیں کہ میں جا کے رسول سے پوچھوں کہ ڈیٹ طے کرو۔ تو ہاتھ پکڑ کے جناب عقیل ایسے لے کے گئے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے جاتا۔ لے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ جب رشتہ طے ہو چکا ہے تو تاریخ بھی طے ہونا چاہیے۔ تو جناب عقیل سے رسول اللہ نے کہا کہ عقیل تم سے بہتر تاریخ کا جاننے والا کون ہے، تم طے کرو۔ جس شخصیت نے علی کی شادی کی ڈیٹ کو طے کیا اسے عقیل کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جناب عقیل بہت ہی یعنی عقل مند تھے۔ ان کے بارے میں کچھ ایسی حدیثیں بھی آ گئی ہے جو یعنی کانٹروورشل ہے، جس کو ہمیں لے کے چلنا ہی نہیں ہے، کہ جناب عقیل کے ہاتھ کو جو ہے نا مولا علی نے چرکا لگایا جب انہوں نے کہا کہ مجھے بیت المال سے کچھ زیادہ چاہیے۔ یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، بالکل عقل میں آنے۔ جس کو عقیل علی نے کہہ دیا ہو وہ جا کے ایسی بات کہے کہ آپ بیت المال کے خود وارث ہیں، آپ دیتے ہیں، لہذا مجھے ذرا زیادہ دے دیا جائے، تو مولا نے ان کے ہاتھ میں گرم چیز لگائی اور کہا کیسے لگ رہا ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی، لہذا کچھ علماء اس کو مانتے نہیں، اور صحیح بھی ہے کہ ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چھوڑ دیا جائے، اسے موضوع بحث نہیں بنایا جائے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عقیل اتنے عقل مند تھے۔ یہ اور بات ہے کہ فائنینشلی کمزور تھے، وہ تاریخ بتاتی ہے، لیکن فائنینشلی کمزور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جا کے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔
محنتی تھے، جفاکش تھے، یعنی مزدوری کرتے تھے، علی کی طرح مزدوری کر کے اپنے پیٹ کو چلاتے تھے۔ ہاں بیت المال سے بھی اگر کچھ مل رہا تھا تو مل رہا ہوگا، لیکن طلب کریں۔ یہ جناب عقیل کے، یعنی ان کے، اگر آپ ان کی ہسٹری اسٹڈی کریں تو عقل اس کو گوارا نہیں کرتی۔ ہاں تو وہ تھے بہت بڑے جینالوجسٹ۔ دیکھیے جینالوجسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو جینز کی اسٹڈی کا ماہر ہو۔ جناب عقیل کسی بھی عرب کے بچے کے لہجے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہو سکتا ہے، اس کا پردادا کون ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی اگر انگلی کا اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، تو جناب عقیل بتاتے چلے جاتے کہ اس کا باپ یہ تھا، اس میں یہ نیچر تھا، اور یہ نیچر بیٹے میں آیا ہوگا، یہ نیچر بیٹے میں آیا ہوگا۔ تو اتنے بہترین تھے کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو جناب عقیل کو ایک مرتبہ معاویہ نے اپنے دربار میں بلوایا۔ جب اسے پتا چلا کہ عقیل فائنینشلی تنگ ہے تو اس وقت 1,00,000 درہم اس نے آفر کیا۔ کس نے؟ معاویہ نے، کہ عقیل تمہاری زندگی سنور جائے گی، علی تم کو نہیں دے سکتے اتنا پیسہ بیت المال سے، لیکن میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب عقیل کا جملہ سنیے۔ جناب عقیل کہتے کہ میرا علی بیت المال دینے سے پہلے دین کو سامنے رکھتا ہے، رشتوں کو پیچھے رکھتا ہے، اور تو وہ ہے رشتوں کو سامنے رکھتا ہے، دین کو پیچھے رکھتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو اس وقت اس نے پوچھا، اچھا ہم نے یہ سنا آپ بہترین نسل کے جاننے والے ہیں، سب کے جینز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عمر عاص جو معاویہ کا خاص مشیر تھا، وزیر تھا، سب کچھ تھا، دوست بھی تھا، اس کو دکھایا۔ جلاد قسم کا آدمی عمر عاص، اسے دکھا کے کہا اس کے بارے میں بتائیے، کیا آپ جانتے اس کے بارے میں؟ جناب عقیل ہنسنے لگے۔ دشمن کے دربار میں، دشمن کے سامنے دشمن کی سیرت کو بیان کر دینا، یہ علی کے بھائی کا ہی کمال ہو سکتا تھا۔ تو کیا اس کے بارے میں پوچھتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کا باپ رسول کو مارنے کی کوشش کیا تھا۔ رہا یہ کہتا جب یہ پیدا ہوا ہے نا، اس وقت 6 آدمیوں نے، 6 مردوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو لاٹری ڈالی گئی، جس کا نام نکلا اس کا نام اس کے باپ کی جگہ لکھ دیا گیا۔ کہا جس کے باپ کا پتہ نہیں، اس کی سیرت کیا پوچھتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ جناب عقیل سے ہٹ کے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو جناب عقیل سے معاویہ نے فوراً پوچھا، اچھا میرے بارے میں بتاؤ۔ اب جناب عقیل عقل مند تھے، کیا تم مجھ سے کیا پوچھتا ہے، ایسوں سے تو مجھ سے پوچھتا ہے، یہ اتنی چھوٹی سی بات مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے بارے میں بتاؤ۔ ارے تو جا کے بازار میں کسی سے بھی پوچھ لے، تیرے بارے میں بتا دے گا۔ وہ غلط سمجھا، وہ سوچا شاید لوگ میری تعریف کر رہے۔ عقیل مسکراتے ہوئے نکل گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جاتے جاتے انہوں نے کہہ دیا بس اتنا یاد رکھ لے، اپنی دولت پھر آئندہ مجھے دینے کی کوشش نہ کرنا، میں علی کا بھائی ہوں جو سخی ہے۔ وہ چلے تو گئے۔ اس نے پوچھا کیا علی بہت سخی ہے؟ کہ بے شک سخی ہے۔ سبھی نے کہا تو آج میں بھی سخاوت کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، علی ایسے نہیں دیتے تھے، عقل کو دیکھ کے دیتے تھے، جتنی عقل ہے اتنا ہی دیتے تھے۔ بے وقوف کو دولت مل جائے کیا ہوگا اس کا، کیا حالت ہوگی اس کی۔ کہا کہ عقل مند کو زیادہ دیتے تھے، بے وقوف کو کم دیتے تھے۔ کہا اچھا میں بھی ایسا ہی کروں گا، اعلان کر دو کہ اگر علی دیتے تھے تو آج معاویہ بھی دینا چاہتا ہے۔ لوگ آنے لگے۔ بھائی دولت اگر بڑھ رہی ہو تو فقیروں کی کمی تھوڑی ہوتی ہے۔ لگ گئے کیوں میں ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو۔ 2-4 ٹیسٹ ہوتے، 2-4 کوسچنز پوچھے جاتے۔
اب جیسا جواب دیتا ویسا پیسہ ملتا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ مولا حسن کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے بابا کی برابری کرنا چاہتا۔ اب امام وقت تھے مولا حسن، کھڑے ہوئے، میں جاتا ہوں۔ آئے مولا، معاویہ کے دربار میں شام ہو چکی تھی، صبح سے دولت بانٹ رہا تھا۔ آتے ہی دیکھیے کیسا مکار قسم کا آدمی تھا۔ جیسے امام حسن کو آتا ہوا دیکھا، اچھا تو آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ دیکھیں کہ میری دولت تو صبح سے بانٹتے بانٹتے ختم ہو گئی ہوگی، تو میں آپ کو کیا دے پاؤں گا؟ مولا نے کہا کہ تجھے آدمیوں کا سلیقہ ابھی بھی نہیں آیا۔ کہا نہیں، اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو بھی ملے گا۔ کہا نہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں تو دیکھنے آیا تھا تو کر کیا رہا ہے۔ کہ بلایا، کہ اب تک کتنا پیسہ تم نے بانٹا؟ کہ 5 لاکھ درہم بڑھ گئے۔ کہ اتنا ہی انہیں دے دو۔ امام حسن نے کہا کیوں؟ کہ اب تک آنے والے اور تھے، آپ اور ہیں، دشمن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب الگ ہے، آپ الگ ہے۔ مولا نے کہا نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں پیسوں کے لیے نہیں آیا۔ کہ نہیں، آپ کو لینا پڑے گا۔ 5 لاکھ کی گٹھری لا کے امام حسن کے سامنے رکھ دی گئی۔ معاویہ کھڑے ہو کے امام حسن کو بٹھلایا۔ امام حسن بیٹھے رہے، تھوڑی دیر تک بات چیت کرتے رہے، کہنے لگے مجھے دولت نہیں چاہیے، تو کیوں مجھے دولت آفر کر رہا ہے؟ کہ نہیں، آپ کو تو لے جانا ہی پڑے گا، یہ اب آپ کی ہے۔ اب امام حسن تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، اس کے بعد اٹھنا چاہا۔ معاویہ کے غلام نے دیکھا ساقی کوثر کا لال ہے، کیوں نہ میں کچھ خدمت کر لوں، تاکہ دیکھیے عجیب جملہ دینے جا رہا ہوں میں آپ کو، عجب جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ اتنی دیر کی تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ کہ ساقی کوثر کا لال ہے، تھوڑی سی خدمت کر لوں، شاید کچھ مل جائے، کچھ بھیک میں مل جائے، کچھ صدقے میں مل جائے۔ امام حسن بیٹھے تھے، جیسے اٹھنا چاہا، غلام معاویہ دوڑا، دوڑ کے امام حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ امام حسن نے کہا یہ دولت تیری۔ یہ ساری دولت تیری۔ معاویہ حیرت میں آ گیا۔ 5 لاکھ درہم آپ اسے دیتے، اب جملہ سنبھالیے، 5 لاکھ درہم آپ اسے دیتے ہو تو امام حسن کا تاریخی جملہ، جس چیز کو تو بہت بڑی دولت سمجھتا ہے، ہم اپنی جوتی سیدھا کرنے والے کو جسے تو بڑی دولت سمجھتا ہے، ہم اپنی جوتی سیدھا کرنے والے کو دیتے ہیں، تو اب سوچ لے جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے اسے ہم کیا دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے خانوادہ جنہوں نے اپنی صفتوں کو پہچانوایا۔ تو سنا آپ نے، تو جناب عقیل کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے۔ جناب عقیل کے بھی 4 بیٹے، ایک مسلم ابن عقیل، ایک جعفر ابن عقیل، ایک عبد الرحمن بن عقیل، ایک عبداللہ الاکبر بن عقیل۔ چاروں کے چاروں بیٹے حسین پہ شہید ہوئے۔ کتنا بڑا احسان جناب عقیل کا، کتنا بڑا احسان جناب عقیل کا۔ اور کوئی بیٹا ایسا نہیں تھا
کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہ کمزور. جناب مسلم ابن عقیل حسین کہتے تھے میرے دو بازو ہیں، ایک بازو کا نام عباس، ایک بازو کا نام مسلم، یہ دونوں میرے بازو ہیں. اسی لیے حسین نے دونوں کو الگ کر دیا. اگر یہ دو کربلا میں آ جاتے تختہ پلٹ جاتا، تختہ پلٹ جاتا. مسلم کو کوفہ بھیجا، عباس کو کربلا لائے. مسلم کو کوفہ بھیجا تھا، اور جناب مسلم اور عباس دونوں کو مولا کائنات نے حرب العائدی سکھایا تھا. حرب العائدی کسے کہتے؟ دیکھیے آج الگ الگ قسم کے فائٹنگ کے ٹیکنکس ہیں. کسی کو کشتی کہا گیا، کسی کو باکسنگ کہا گیا، کسی کو ریسلنگ کہا گیا، کسی کو فری سٹائل ریسلنگ کہا گیا، کسی کو کراٹے کہا گیا. یہ کراٹے بھی جو ہے کارا اینڈ ٹے سے بنا ہے. کارا کا مطلب ایمٹی اور ٹے کا مطلب ہینڈ. دا فائٹ وداؤٹ اینی ویپن کال کراٹے. اسی کو کہتے ہیں حرب العائدی. آج اس کو کراٹے کا نام دے دیا گیا. اس کا بانی ہے حیدر کرار. مولا کائنات نے عباس اور مسلم کو یہ فن حرب سکھایا تھا، اور مولا نے اس لیے سکھایا تھا اور کہا تھا مسلم میدان میں لڑنا ہو تو تلوار چاہیے، بھالا چاہیے، لیکن اگر گلی کوچوں میں لڑنا ہو وہاں پہ تلوار نہیں چل سکتی، بھالا نہیں چل سکتا، سپیس چاہیے. اس وقت یہ جنگ تمہیں کام آئے گی. تو بتائیے جو فن وہاں سے چلا، اور آج دنیا نے تھوڑا سا اس میں ڈیولپ کر لیا تو اپنے آپ کو سٹار سمجھ رہے ہیں، لیکن جناب مسلم اس کے ماہر تھے، جناب عباس اس کے ماہر تھے. اسے کہتے تھے حرب العائدی، یعنی وداؤٹ اینی ویپن لڑنا. اور جناب عباس تو آپ جانتے ہیں کہ جناب عقیل نے اس خاندان میں شادی کی تھی کہ جہاں کی ایوریج ہائٹ 6.6 تھی. ایوریج کا مطلب ایک اندازاً، ایک یعنی یوں سمجھ جائیے کہ اس سے کم کوئی نظر نہیں آتا. اور اس خاندان کی عورت بھی 6 فٹ سے کم نہیں ہوتی. اور وہاں کے اس خاندان کے جوان منیمم 90 کلوز کے ہوا کرتے تھے. تو اس خاندان سے جناب عباس تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی جسامت بڑی اچھی تھی، کافی اونچے تھے، کافی حسین بھی تھے، کافی خوبصورت بھی تھے. اور جناب مسلم اس خاندان کے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کافی حسین، کافی خوبصورت، کافی اونچے پورے. جنگ مخلصہ جو کہ 19 ہجری میں ہوئی تھی، اس وقت جناب مسلم کی عمر صرف 18 سال کی تھی. تاریخ اسلام میں پہلا کمانڈر جناب مسلم ابن عقیل 18 سال کے اس جنگ میں کمانڈر بن کے گئے تھے. اب 18 سال والے بچے کو کتنا شعور ہوتا ہے، کتنا پلاننگ ہوتی ہے، لیکن جس کے پلاننگ اور شعور پہ علی کو بھروسہ، اسے جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. جناب مسلم نے اس جنگ میں اپنے تلوار کے جو جوہر بتائے ہیں، اسی جنگ میں جناب مسلم کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. تو اس وقت مولا نے پکار کے کہا تھا اے مسلم اب حرب عائدی کا کمال دکھا دے، تاکہ علی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے. تو جناب مسلم نے دو کے ساتھ ہی بنا دیا تھا مولا کائنات نے. ایسا مسلم جب کوفے پہنچا ہے، آپ سوچئے 18 سال کے جوان میں یہ طاقت ہو کہ جس کے حرب عائدی پہ مولا فخر کر رہے ہو. اب وہ جب پورا جوان ہو چکا تھا، اور کیا کہا تھا مولا حسین نے کہ دیکھو میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا خاص بھائی ہے. خاص بھائی کہا ہے، خاص بھائی کہا ہے جناب مسلم کے لیے.
کہا من اہل بیتی وثقتی، یعنی جس پہ مجھے پورا پورا بھروسہ، یہ میرے اہل بیت میں سے بھی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے۔ انی بعثت الیک، میں ایسے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور جس وقت جناب مسلم ابن عقیل آئے ہیں تو کوفے میں اس وقت جو ہے نا تقریباً 10,000 کرسچن قوم رہتی تھی، 7,000 جیوس رہتے تھے، باقی پورے مسلمان تھے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل جب جناب ہانی کے یہاں مہمان بن کے آئے تو ہانی کا قبیلے کے تقریباً 14,000 افراد اسی قبیلے کے تھے۔ تو سوچئے جناب ہانی کا قبیلہ کتنا پاورفل تھا۔ پہلے لوگوں کو یعنی پاور کو گیج کیا جاتا تھا ان کے قبیلے کے جوانوں کو گن کے، تو جناب ہانی کوفے کی بہت بڑی طاقت کا نام تھا۔ کوئی بھی جناب ہانی پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ارے جس کے قبیلے میں 14,000 مرد ہو تو سچ بتائیے اس کے اوپر ہاتھ ڈالے کوئی؟ جناب مسلم وہاں پہ گئے تھے۔ اور جس وقت عبید اللہ ابن زاد وہاں پہ پہنچا ہے گورنر بن کے، تو اس نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا اور کالا لباس پہن کے آیا۔ کالا لباس امام حسین پہنا کرتے تھے، اسی لیے سب کالے لباس میں ہوتے ہیں۔ محرم میں آپ سے اگر پوچھا جائے کیوں کالا لباس پہنتے ہو، یہ صرف اس لیے نہیں کہ غم کو دکھایا جائے، بلکہ امام حسین نے کالا لباس اپنا لیا تھا جب سے مدینے سے چلے تھے۔ تو امام حسین کالا لباس پہنا کرتے تھے۔ تو کالا لباس پہن کے عبید اللہ ابن زاد جمعہ کے دن آیا، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے، پورا اپنے آپ کو ڈھکے ہوئے۔ جس وقت آیا تو تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ حسین آ گئے، تو لوگ جب جمع ہونے لگے تو وہ سب کو لے کے جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا۔ تب اس نے نقاب کو ہٹایا۔ جب سب آ کے یا علی یا علی کے نعرے لگا رہے تھے، جب اس نے نقاب ہٹایا تو اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون آ گیا۔ انتہائی بدصورت بدسیرت کا نام عبید اللہ ابن زاد۔ اس نے آ کے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین کے کتنے چاہنے والے ہیں۔ آنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ ایک ایک کو چن کے مارا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ لوگ کنی کترا کے نکلنے لگے۔ تو جناب ہانی نے جناب مسلم سے کہا کہ دیکھو عبید اللہ ابن زاد مجھ سے ملنے ضرور میرے گھر آئے گا، جب وہ گھر آئے گا تو میں اسے اندر بلاؤں گا، دستر پہ بٹھاؤں گا تاکہ وہ کھانا کھائے۔ اس وقت آپ اسے مار ڈالیے، اگر یہ مر گیا تو واقعہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی آپ کی دشمنی کے لیے اٹھ نہیں سکتا، لہذا آپ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جائیے۔ جناب مسلم کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا۔ عبید اللہ ابن زاد آ کے وہاں دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا کھا رہا ہے۔ بار بار ہانی اشارہ کرتے لیکن جناب مسلم وہیں رکے رہے، یہاں تک کہ کھانا ہونا کھا کے چلا گیا کہ آپ نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے چھوڑ دیا، اگر آپ نے اسے مار ڈالا ہوتا تو جانتے جناب مسلم نے کیا کہا؟ کہ ہانی میں عباس کا بھائی ہوں، مسلم عباس کا بھائی ہے اور علی کا شاگرد بھی ہے، ہم کبھی نہتے پہ وار نہیں کرتے۔ تو جناب ہانی ایک مرتبہ قدموں پہ گر گئے، مولا گستاخی ہو گئی تھی مجھ سے، لیکن مولا میں نے فرط محبت میں یہ بات کہی تھی۔ یہ تھے جناب مسلم۔ جس وقت کوفے والوں نے اپنا کردار سامنے رکھ دیا اور کوئی نہیں رہا، یہاں تک کہ حکم ایسا لگ گیا تھا کہ کوئی گھرانہ اگر ان کو شیلٹر دے تو پورے گھر کو مار ڈالا جائے گا۔ تو جناب مسلم ہانی کے یہاں سے نکل گئے، کہا کہ اے ہانی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی پرابلم یہاں آئے۔ یہ بات کے قصے ہے کہ ان کو جو ہے نا گرفتار کیا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن جناب مسلم وہاں سے نکل کے کوفے کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، صبح سے بھوکا پیاسا۔ یہ عقیل کا لال، دیکھیے ایک عجیب و غریب کتاب ہے، اگر کبھی کسی کے ہاتھ آ جائے، شیعہ اور حکام، جس کو شیخ محمد جوادی نے لکھا ہے، اس کو پڑھیے گا۔ عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ کربلا کی ٹریجڈی 61 ہجری میں ہوئی، لیکن عقیل کی اولاد وہ تھی کہ کربلا سے پہلے بھی قربانیاں دی، کربلا میں بھی قربانیاں دی، اور 1002 تک عقیل کی اولاد کٹتی رہی، کربلا کے پیغام کو پہنچاتی رہی۔ تو آپ سوچئے کتنا بڑا کیریکٹر جناب عقیل کا تھا۔
جن کی اولاد نے اتنے احسانات کیے کہ پہلا شہید کربلا کے سلسلے کا تو وہ مسلم ابن عقیل جو کوفے میں شہید ہوئے. اور شہادت بھی کیسی، جب دن بھر جناب مسلم گھومتے رہے، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے. اب اس عالم میں آپ یہ تصور کیجئے کہ وہاں اگر آپ لوگوں میں کوئی زیارتوں پہ گیا ہے گرمیوں کے موسم میں، تو یہ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں کی دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ چند لمحے اس میں نہیں رہ سکتے. تو دن بھر جو دھوپ میں رہا ہو، جس کے لیے کوئی شیلٹر نہ ہو، جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے گلیوں میں پھرتے رہے، ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا، ہے کوئی میرا ساتھ دینے. جس گھر کے سامنے جاتے وہ دروازے بند کر لیتا، کھڑکیاں گرا دیتے. سچ بتائیے کتنا صدمہ ہوا ہوگا، کتنا صدمہ ہوا ہوگا، جس کے استقبال کے لیے پورا کوفہ گیا تھا اور آج اس کا ایک ایک دروازہ مسلم ابن عقیل کے لیے بند کر لیا گیا. یہاں تک کہ شام ہوئی، مسلم ابن عقیل تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی سوار تھی، پیاس بھی سوار تھی، تو ایک دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئے، دیوڑی پہ بیٹھے رہے اور سوچتے رہے، ہائے میرے مولا کو میں نے لکھ دیا کہ آپ آ جاؤ، اگر حسین آ گئے ایسے دشمنوں میں تو میرے حسین کا کیا ہوگا. یہ تصور کرتے ہوئے مسلم کے زبان سے ایک آہ نکلی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آہ کی آواز ایک اندر عورت نے سنی، اس نے دروازہ چپکے سے کھول کے دیکھا کہ انتہائی حسین نوجوان، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو ایک مرتبہ قریب میں آئی، بھائی تم کون ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ شام ہو چکی ہے، رات ہونے والی ہے، اس وقت کوفے کا ماحول بڑا خراب ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ. جناب مسلم نے عجیب حسرت و یاس سے کہا، جس کا کوئی گھر نہیں، جو غریب الوطن ہو، وہ کس کے گھر جائے، کس کے گھر جائے. اس آواز میں اتنا درد تھا. توا ایک مرتبہ قریب آ کے کہتی ہے، کیا آپ کا کوئی گھر نہیں؟ کہا نہیں. بھوکے ہو؟ ایک مرتبہ مسلم نے سر ہلایا، کہا ہاں میں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں. کہا اچھا میں آپ کو تھوڑا پانی اور روٹی دیتی ہوں. یہ کہہ کے اندر گئی تو مسلم نے کہا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، اور میری دادی زہرا اس کا اجر دے، میری اماں زہرا اجر دے، میرا مولا اجر دے. جب زہرا کا نام سنا تبا رکی، واپس آئی. کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ زہرا کے گھرانے کے ہو؟ آپ علی کے گھرانے کے ہو؟ آپ میرے مولا حسین کو جانتے ہو؟ اب جب حسین کا نام سنا مسلم ابن عقیل کے آنسو چھل پڑے کہ میں اسی حسین کا سفیر. بھئی یہ سننا تھا. توا قدموں پہ گر گئی، مولا پھر یہاں کیوں بیٹھے؟ اندر چلے آئیے، زمانہ بڑا خراب ہے. کہ نہیں توا میں اندر نہیں آ سکتا ورنہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، سیدہ کے خاندان کا کوئی باہر بیٹھا رہے، علی کے خانوادے کا میرے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہے. مولا اندر تشریف لائیے. اندر تشریف لائے. کہ میں پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. توا نے پانی پیش کیا، فوراً مسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ادھر توا روٹی لے کے آئی، پانی لے کے آئی، لیکن ابھی ادھر آ ہی رہی تھی. اس وقت توا کے بیٹے نے اندر آ کے دیکھا یہ کون ہے. توا نے کہا خبردار کسی سے کہنا نہیں، یہی تو مسلم ابن عقیل ہے. یہ سننا تھا. اس کمبخت نے جا کے مخبری کر دی. اب اس کے بعد ابن زیاد کے فوجی آنے لگے. ادھر مسلم اپنی نماز تمام کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. کہ توا اب میں نہ روٹی کھا سکتا ہوں نہ میں پانی پی سکتا ہوں، مجھے فوراً باہر نکلنا چاہیے. کہ مولا کیوں باہر جاتے ہو؟ کہ اندر اگر رہوں گا تو نامحرم اندر چلے آئیں گے، تمہاری بے پردگی ہوگی. میں کہوں گا مولا مسلم آپ کو توا کی بے پردگی کا کتنا خیال. ارے بعد کربلا جب زینب کی چادر چھن گئی،
ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہے. اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ مسلم باہر نکلے. اب نکلنے کے بعد جو جنگ کی ہے جناب مسلم نے، اس شاندار جنگ کی ہے، ایسی شاندار جنگ کی ہے کہ مورخ لکھتا ہے کہ جو بھی قریب آتا گیا وہ کٹ کٹ کے گرتا رہا. کوفے کے گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ مسلم کو تلوار سے نہیں جیت سکتے. اب اس کے بعد تیر چلائے گئے، لیکن علی کے اس لال نے، عباس کے اس بھائی نے ایسی تلوار چلائی کہ تیر کٹ کٹ کے گرتے رہے. اب اس کے بعد فوج پہ فوج آتی، دستوں پہ دستے آتے، ختم ہوتے جاتے. تو ابن زیاد کہتا ہے ایک بھوکے سے لڑنے کے لیے، ایک پیاسے سے لڑنے کے لیے اتنی فوج کی ضرورت ہے؟ ہم نے 1500 بھیجی تھی وہ بھاگ کے آگے، 3000 بھیجی تھی وہ بھاگ کے آگے. تو کسی نے کہا تو کس سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ کوفے کے کسی بنیے سے نہیں، عقیل کے بیٹے سے جو عباس کا بھائی بھی ہے، علی کا لال ہے، وہ اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. تو کہا کہ کچھ ترکیب سوچو. عجیب ترکیب سوچی گئی کہ وہاں پہ عربوں میں یہ ہوتا تھا جب ہاتھی کا شکار کرنا ہوتا تو زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اس کے اوپر پتے بچھائے جاتے اور اس گڑھے میں نیزے لگائے جاتے، نیزے الٹے لگائے جاتے، یعنی پھل اوپر کی طرف دستہ نیچے کی طرف ایسے گاڑ دیے جاتے، اور پھر اس کے بعد ہاتھی کو دوڑایا جاتا. جب وہ وہاں پہ گر جاتا تو نیزوں میں آ جاتا. ایسا ہی گڑھا مسلم ابن عقیل کے لیے کھودا گیا تھا. جب فوج پیچھے ہٹتی رہی، مسلم آگے بڑھتے رہے. ٹھیک گڑھے کے پاس جب پہنچے، کسی نے دھوکے سے دھکا دیا، جناب مسلم گرے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. جب تصور کیجئے نیزے تھے، جب مسلم گرے ہیں نیزوں پہ مسلم کا جسم، اس کے باوجود قریب میں آنے کی کسی کی ہمت نہیں. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے. اس وقت مسلم نے اگر کسی کو آواز دی اور یاد کیا تو آپ جانتے ہیں وہ کون ہے. جب بھی کوئی چوٹ لگتی مسلم کہتے اے عباس کاش میرا بھائی تو یہاں ہوتا تو مسلم کو بچا لے جاتا. یہاں تک کہ رسیوں میں باندھ کے مسلم کو کھینچا گیا، زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور دربار میں پیش کیا گیا. مسلم سے کہا تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہ میرا امیر سوائے علی کے کوئی نہیں ہے. کہا کوئی خواہش ہے مسلم؟ کہا کہ ہاں خواہش ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں تھوڑا سا قرضدار ہوں، میری زرع اور تلوار بیچ کے قرضہ ادا کیا جائے. کہا یہ خواہش پوری ہوگی. کہا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا میرے مولا حسین کو خط لکھ دیا جائے. کوفے میں انسان نہیں رہتے، کوفے میں حیوان رہتے. کہا یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. آخری خواہش کیا ہے؟ کہا آخری خواہش یہ ہے تھوڑا سا پانی مجھے پلایا جائے. ایک مرتبہ مسلم کے آگے پانی آیا، مسلم پینے کے لیے آگے بڑھے کہ دانتوں سے اتنا خون نکلا کہ پانی خون آلود ہو گیا. مسلم نے پانی کو پھینک دیا. دوبارہ پانی آیا، ایسا ہی ہوا، پھینک دیا. تیبارہ پانی آیا. اب مسلم نے کہا اب مجھے پانی نہیں چاہیے. شاید میری شہادت پیاس کے عالم میں کہوں گا مسلم آپ خوش نصیب ہو، پانی مانگا آ تو گیا، لیکن ہائے مجھے سکینہ یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ زینب کے پاس آئی. پھوپھی اماں شمر سب کو پانی پلا رہا ہے، پھوپھی اماں میں بھی جا کے پانی مانگوں. زینب نے کہا بیٹا وہ دے گا نہیں. ادھر سکینہ چلی. حمید ابن مسلم کہتا ہے شمر آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے، شمر آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے. جب سب کو پانی پلا چکا شمر تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے شمر میرے چھوٹے چھوٹے ساتھی ہیں جو پیاسے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دے. شمر نے کہا پانی نہیں ملے گا، پہلے جانوروں کو پلایا جائے گا. جب جانور
بھی پی چکے، تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رہ گیا تھا۔ سکینہ بڑی آس کے ساتھ آگے بڑھی، اے شمر یہ پانی مجھے دے دے۔ شمر نے پانی بہا دیا۔ اب سکینہ نے کہا شمر تو نے غضب کر دیا۔ دوسرا غضب یہ ہوا، شمر نے ایسا تماچا مارا، سکینہ تیورائی، فرات کا رخ کیا، اے چچا پانی نہ دیتا تماچا تو نہیں مارتا۔ ایک مرتبہ زینب کی آواز آئی، اے میری لال سکینہ، اے میری لال ایام انقلب بتکرار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان وستجب دعائی وقت حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ میرے معبود ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جو مفلس حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض داریوں کو دور فرما، اور جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو عابد بیمار کے صدقے میں دور کر دے، اور سب اپنی اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، چونکہ ابھی آپ کی آنکھیں نم ہیں، سیدہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ 5 مرتبہ آئے کریمہ کو پڑھ کے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اپنی تمناؤں کو سیدہ کے خدمت میں پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہاتھوں کو بلند کر کے باز بلند، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اشفِ کل مریض۔ سب سے آخر میں آپ حضرات سے چند گزارشات ہیں۔ وہ ایک اعلان ہے مجلس عزا سالانہ جو 8 صفر کو 8:30 بجے بمقام علا و سرتوق دار الشفا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت مولانا سید حیدر زیدی صاحب جو ہے خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہ مجلس 8 صفر کے دن اس مجلس سے پہلے ختم ہو جائے گی، کافی پہلے، تاکہ آپ وہاں پہ پہنچ بھی سکیں۔ 8 صفر کے دن یہ مجلس جو ہے ٹھیک مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی، اور اس مجلس سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کا ثواب اور سورہ فاتحہ کا ثواب پڑھ کر، بالخصوص 1 الحم اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کا ثواب، وہ ذاکرین و عزام جو اس ممبر سے جو ہے نا اس مختار کمیٹی کے مجلسوں کے سلسلے میں جنہوں نے اپنی خدمتوں کو پیش کیا تھا اور اس وقت مرحومین ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے ایک ہے مولانا سید علی محمد اجلال صاحب، مولانا سید محسن نواب صاحب، سید روشن علی صاحب قبلہ، مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ، مولانا سید یوشا فیضی صاحب قبلہ، مولانا سید اختر زیدی صاحب قبلہ، مولانا سید عباس رضوی صاحب قبلہ، نواب عنایت جنگ مرحوم، نواب سید محمد حسین صاحب مرحوم، تسنیم فاطمہ، اعجاز فاطمہ، عسکری بیگم، ان تمام کے ارواح کے لیے یا